اس کہانی کا عنوان ہے روشنی کی کرن۔ قصور میرا نہیں ہے، ساری گڑبڑ میرے نام نے پھیلائی ہوئی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سارا قصور ہی ڈیڈی کا ہے، جنہوں نے مغرب سے متاثر ہو کر میرا نام ڈیزی رکھ دیا تھا۔ کل تک تو مجھے بھی اپنے نام میں کوئی برائی نظر نہ آتی تھی، لیکن آج میرے نام کی بدولت رابی نے اتنا بڑا انکشاف کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ اف میرے خدا! میرے نام کی وجہ سے شروع دن سے رابی مجھے کرسچن لڑکی سمجھتا رہا۔ میں حیران ہوں کہ یہی بات میں نے رابی کے بارے میں کیوں نہ سوچی، لیکن نہیں، میں بھلا اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی، جبکہ میرا اپنا نام ڈیزی ہے۔ اگر یہ میرا نک نیم ہوتا تو مجھے رابی کا اصل نام پوچھنے کا خیال آتا۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ جیسا میرا نام ڈیزی ہے ویسے ہی اس کا نام رابی۔ آج جب اس نے مجھے چرچ چلنے کے لیے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ کیوں؟ تم کیا کرتی ہو وہاں جا کر؟ وہ الٹا مجھے ہی سے پوچھنے لگا۔ لیکن میں تو کبھی نہیں گئی۔ کیوں؟ کیا تم خداوند اور اس کے بیٹے کو نہیں مانتی؟ رابی تم؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو ڈیزی؟ کیا تم نے بائبل نہیں پڑھی؟ رابی پلیز، میں چیخ پڑی، میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ کیا؟ اب کے حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ لیکن تمہارا نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام سے کچھ نہیں ہوتا ڈیزی۔ میں اب تک تمہیں اپنا ہم مذہب سمجھتا رہا، تو کیا تم؟ ہاں میں کرسچن ہوں، میرا پورا نام رابن مارک ہے، اور میں تمہیں بھی نہیں۔ میں نے اس سے آگے بولنے سے روک دیا۔ دیکھو ڈیزی، یوں اتنی جذباتی مت ہو۔ اگر تمہارے خیال میں نام سے کچھ نہیں ہوتا تو پلیز اپنی اور میری محبت کے درمیان مذہب کی دیوار حائل مت ہونے دو۔ یہ دیوار تو ازل سے ہمارے درمیان حائل ہے رابی۔ کیا تم اسے پھلانگنے کا حوصلہ کر سکتے ہو؟ نہیں نہیں ڈیزی، اس حقیقت کے باوجود کہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، میں یہ دیوار نہیں پھلانگ سکتا۔ میں دکھ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنا عزیز ہے یہ شخص مجھے، جس کی محبتوں کی چاشنیاں میری نس نس میں یوں رچ بس گئی ہیں کہ اس کے بنا میں جینے کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ اور اب جب کہ منزل دو گام ہی رہ گئی تھی تو یہ کیسی دیوار ہمارے درمیان حائل ہو گئی ہے کہ جسے نہ وہ پھلانگنے کو تیار ہے اور نہ میں۔ رابی، میں بکھرنے لگی۔ ڈیزی پلیز یوں مت رو۔ رابی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں جانتا ہوں ڈیزی، تمہاری محبت پر تو مجھے اپنے آپ سے زیادہ یقین ہے، اور اسی یقین کے سہارے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے اور میرے درمیان حائل اس دیوار کو گرا دو۔ کیسے؟ جو حوصلہ مجھ میں نہیں ہے وہ تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ نہیں، میں ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہو گئی، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیں۔ کیا تم میرے بنا رہ سکو گے؟ تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں جانتی ہوں میں تمہیں قائل نہیں کر سکوں گی، اس لیے کہ میرے ممی ڈیڈی نے مجھے قرآن شریف پڑھوا کر یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ انہوں نے کبھی مجھے نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی۔ ہاں، جب دادی زندہ تھیں تو وہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے اور پنکی کو اپنے ساتھ کھڑی کر لیا کرتی تھی۔ ہمیں نماز پڑھنا دادی نے سکھایا، اور جب دادی کا انتقال ہو گیا تو میں اور پنکی آیا کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ ہماری آیا ایک انگریز عورت تھی، وہ بھلا ہمیں ہمارے مذہب کے بارے میں کیسے کچھ بتا سکتی تھی؟ ہاں، میں تمہیں اپنی بیوی سے ملوا سکتی ہوں جن سے میں نے قرآن شریف پڑھا ہے، وہ یقیناً تمہیں۔ ڈیزی پلیز! اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے آگے بولنے سے روک دیا۔ کسی تیسرے فرد کو درمیان میں مت لاؤ، جو فیصلہ کرنا ہے خود کرو۔ وہ ذرا توقف کے بعد پھر بولا، تم نے اعتراف کر لیا کہ تم مجھے قائل نہیں کر سکتی، اس کے برعکس میں تمہیں قائل کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھوں گا کہ تمہارے پاس اپنی کیا چیز ہے؟ اپنے جسموں پر ہمارا لباس سجا کر اپنے آپ کو ایڈوانس کہلوانے پر تم لوگ فخر محسوس کرتے ہو؟ ہونٹوں کے زاویے بدل بدل کر بولنے میں تمہاری شان ہے، یہاں تک کہ نام تک تمہارا اپنا نہیں۔ رابی پلیز، طنز مت کرو۔ میں طنز نہیں کر رہا ڈیزی، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو، صرف نام کی مسلمانی سے بہتر ہے کہ وہ اور بھی جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ مجھے لگا جیسے میں بھٹک رہی ہوں، اپنے مرکز سے ہٹ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں کی مقناطیسی کشش مجھے اپنی جانب کھینچنے لگی، اور اس سے پہلے کہ میں اس کی سحر انگیز شخصیت کے آگے بے بس ہو جاتی کہ جانے کیا ہوا، میرے اندر میرا اپنا آپ رونے لگا، اور میں اپنی طرف بڑھا ہوا اس کا ہاتھ جھٹک کر اونچے نیچے راستوں پر بھاگتی ہوئی گھر آ گئی۔ اور آج اس وقت سے جب سے میں رابی کے پاس سے آئی تھی، مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرے دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ دل چاہتا تھا ساری بندشیں توڑ کر اس کا ہاتھ تھام لوں، جبکہ دماغ مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا مجھے یوں ہی بیٹھے ہوئے، جب پنکی میرے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی، ڈیزی تم اندھیرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا، مبادا وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ لے۔
میں سمجھی تم گھر پر نہیں ہو۔ کئی بار رابی کا فون آ چکا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تم گھر پر نہیں ہو تو وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ کیا تم اس کے پاس نہیں گئی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا جب تم آؤ تو اسے فون کر لو۔ اچھا ڈیزی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم رو رہی ہو؟ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک پڑی۔ ڈیزی پلیز مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا رابی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ پنکی نے آگے بڑھ کر میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتی تھی اگر میں یوں ہی روتی رہی تو کچھ دیر کے بعد پنکی بھی میرے ساتھ رونے بیٹھ جائے گی، اس لیے میں جلدی سے آنسو پوچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پنکی تم نے کھانا کھا لیا؟ حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے بغیر کھانا نہیں کھاتی، اس کے باوجود میں اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کو پوچھنے لگی۔ نہیں۔ اچھا تم قاسم سے کہو کھانا لگا دے، میں منہ ہاتھ دھو کر آ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں باتھ روم میں گھس گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر پنکی کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ممی ڈیڈی ابھی کلب سے نہیں لوٹے۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بھوک بالکل نہیں لگ رہی تھی، لیکن محض پنکی کے خیال سے میں آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ وہ معصوم لڑکی سمجھی شاید میری رابی سے لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے وہ اپنی دانش میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے بہلانے کی کوشش کرتی رہی، اور میں بجائے بہلنے کے اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پنکی میں سونے جا رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں مجھے نیند آ رہی ہے، اور اگر رابی کا فون آئے تو کیا کہوں؟ کہہ دینا میں سو رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اسے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رابی سے میری ملاقات ایک برتھ ڈے پارٹی میں ہوئی تھی۔ پنکی کے دوست کی برتھ ڈے تھی اور وہ مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ خود تو یہاں آتے ہی اپنی سہیلیوں میں کہیں کھو گئی تھی، اور میں تنہا کھڑی اپنے آپ کو انتہائی احمق محسوس کرنے لگی، تو حال کے نسبتاً تنہا گوشے میں آ بیٹھی۔ مجھے رہ رہ کر پنکی پر غصہ آ رہا تھا، جو گھر سے یہ وعدہ کر کے چلی تھی کہ مجھے بور نہیں ہونے دے گی، لیکن یہاں آتے ہی وہ مجھے یوں بھول گئی جیسے میں اس کے ساتھ نہیں آئی۔ میں دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی ہوئی ہال کا جائزہ لینے لگی۔ دروازے سے داخل ہو کر دائیں جانب کچھ منچلی لڑکیاں بیٹھی تھیں، اور ان سے کچھ ہی فاصلے پر نوجوان لڑکے ان سے بے نیاز نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور اس کوشش میں ان سے جو حرکتیں سرزد ہوئی تھیں انہیں دیکھ کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ہوں اکیلے ہنسنے والے کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں۔ اپنے قریب سرگوشی سن کر میں نے فوراً گردن گھما کر دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے دیکھ کر اگر لمحے بھر کو میری پلکیں ساکت ہو گئی تھیں تو باخدا اس میں میرا قصور نہ تھا۔ اس کی شخصیت ہی اتنی جاذب نظر کہ ہزار کوشش کے باوجود میں نظروں کا زاویہ نہ بدل سکی۔ میری اتنی محویت پر پہلے اس نے مجھے دلچسپی سے دیکھا، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ بند کر لی، اور میں جو پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی اس حرکت پر بری طرح جھینپ گئی۔ بدتمیز! وہ ہنس پڑا۔ بدتمیز نہیں رابی۔ میں کچھ نہیں بولی، اس کی طرف سے رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ یہاں اجنبی ہو؟ وہ شاید بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ چلو ایک قدر تو مشترک ہوئی ہم دونوں میں۔ اسی وقت پنکی میرے پاس آ کر کہنے لگی، آئی ایم سوری ڈیزی، میں ذرا سونیا کے بال بنا رہی تھی، تم بور تو نہیں ہوئی؟ ارے نہیں، میں نے انہیں بور ہونے ہی نہیں دیا۔ مجھ سے پہلے وہ بول پڑا۔ بائی دا وے آپ کی تعریف؟ پنکی اس کی طرف گھوم گئی۔ مجھے رابی کہہ سکتی ہو۔ اچھا مسٹر رابی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیزی کو بور نہیں ہونے دیا۔ ارے نہیں، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ میں جو اس کی باتیں دلچسپی سے سن رہی تھی، پنکی کو واپس جاتے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ پنکی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تم اس کی دوستوں میں جا کر کیا کرو گی؟ بیٹھو آرام سے۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کب سے جان پہچان ہو۔ مجھے خواہ فری ہونے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، اور مجھے محویت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ میں سمجھ گئی وہ باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے کوئی جواب دیے بغیر پنکی کے پیچھے چل پڑی۔ پھر پارٹی کے اختتام پر جب میں پنکی کے ساتھ واپس آ رہی تھی تو وہ گیٹ کے پاس یوں کھڑا تھا جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی اس کے قریب سے گزری، وہ جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، پھر کب ملو گی؟ میں نے اس کی بجائے پنکی کی طرف دیکھا، وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی چاہا کہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی گزر جاؤں، لیکن وہ قدم بڑھا کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب تک جواب نہیں دو گی جانے نہیں دوں گا۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، مجھے جانے دو۔ نہیں، پہلے بتاؤ کب ملو گی؟ کل، میں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا۔ کہاں؟ کہیں بھی، تم جہاں کھڑے ہوگے میں تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آ جاؤں گی۔ میں نے شرارت سے کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ڈھونڈو گی مجھے؟ ہاں، تو پھر میں تمہیں ہر اس راستے پر کھڑا نظر آؤں گا جہاں سے تمہارا گزر ہوگا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں جلدی سے پنکی کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پنکی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے یوں ہی خواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ خواہ؟ پنکی شرارت سے ہنس پڑی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ایک دم سیریس ہو گئی۔ کچھ نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ویسے ڈیزی تھا ہینڈسم؟ کون؟ بے خیالی سے میرے منہ سے نکل گیا۔
میں رابی کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں، میں نے پوری سچائیوں سے اعتراف کیا، اور یہ اعتراف ہی تھا کہ میں اگلے روز مری کی سرسبز وادیوں میں سے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ گھنٹے بھر کی تلاش کے بعد آخر میں تھک کر ایک پہاڑی کے دامن میں مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اپنے پیچھے اس کی آواز سن کر میں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ وہ تو میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں، کل تم نے مجھے ٹالنے کی غرض سے کہا تھا۔ وہ میری بات کاٹ کر درمیان میں بول پڑا۔ اچھا؟ میں خجالت مٹانے کو ہنس پڑی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، مجھے خوشی ہے ڈیزی، تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ خداوند بھی سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ سر جھکا لیا۔ واپسی میں جب میں نے پنکی کو بتایا کہ میں رابی سے مل کر آ رہی ہوں تو وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے بولی، کل تو وہ خواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور آج میں خواہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ بڑی بے ایمان ہو تم۔ خیر، وش یو گڈ لک۔ تھینک یو۔ دروازے پر آہٹ سن کر میں سمجھ گئی کہ پنکی یہ دیکھنے آ رہی ہے کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ میں نے جلدی سے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی لیٹی کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرتی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ پنکی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی ہے تو میں نے کمبل ہٹا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں سفید روئی کے گالوں کی طرح گرتی ہوئی برف بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ شدید سردی کے باوجود میں کمبل پھینک کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ تاریکی میں سفید برف سے ڈھکی وہ پہاڑی جس کے دامن میں بیٹھ کر میں نے رابی کے سنگ بے شمار خوبصورت لمحات امر کیے تھے، صاف نظر آ رہی تھی۔ رابی، میں شیشے سے سر ٹیک کے رو پڑی۔ اس کے سنگ بیتے بے شمار لمحے میری بھیگی آنکھوں میں سمائے۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر بادل برائے نام تھے۔ میں پنک کلر کے پلین سوٹ پر ہلکا سا سیاہ سویٹر پہن کر باہر نکل آئی۔ مجھے یقین تھا اس چھوٹی سی سرسبز پہاڑی کے دامن میں اپنے مخصوص پتھر پر بیٹھا رابی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جب وہاں میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر وہ بڑی دلکشی سے مسکرا دیا۔ یو آر لوکنگ سو سویٹ ڈیزی۔ تھینکس۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک والہانہ انداز سے مجھے دیکھتا رہا۔ رابی، یوں نہ دیکھا کرو، میں نروس ہو جاتی ہوں، اور یوں نروس ہو کر تم مجھے اور زیادہ اچھی لگتی ہو۔ پلیز۔ میں ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو، اس خوبصورت موسم میں خفا ہونے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی جانے کی بات کرنا۔ پھر میں مسکراہٹ روک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر یہ کہ میرے گھر چلو، میں تمہیں قہوہ پلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے بنا کر۔ نہیں، بلکہ تم میرے ساتھ چلو، ایسے موسم میں پنکی بڑے مزے مزے کی چیزیں بناتی ہے۔ میں نے کہا تو وہ اٹھتا ہوا بولا، چلو۔ پھر ابھی ہم آدھے راستے پر ہی تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان صاف نظر آ رہا تھا اب گہرے بادلوں کے پیچھے کہیں چھپ گیا تھا۔ رابی، اب کیا کریں؟ میں نے سردی سے اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے کہا تو جواب میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ان اونچے نیچے راستوں پر بھاگتے ہوئے کئی بار میرا پیر پھسلا، لیکن رابی نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو بری طرح بھیگ چکے تھے۔ مجھے گیٹ کے پاس چھوڑ کر رابی کہنے لگا، تم اندر جاؤ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ لیکن رابی، اندر تو آؤ، جب بارش رک جائے تب چلے جانا۔ یہ مری کی بارش ہے جانم، رک بھی گئی تو پھر شروع ہو جائے گی۔ چلو اب تم اندر جاؤ، اور وہ چائے پھر کبھی صحیح، بائے بائے۔ وہ مجھے ہاتھ ہلاتا ہوا بھاگ گیا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں نے اپنے دل میں رابی کی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر کوئی وقت ایسا آئے گا جب میں دوراہے پر کھڑی اپنے آپ میں تنہا ہو جاؤں گی۔ اب اس موڑ پر جب کہ رابی کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں رابی کو قائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا اعتراف تو میں رابی کے سامنے بھی کر چکی تھی، کیونکہ مجھے تو ابھی خود قائل ہونے کی ضرورت ہے۔ رابی کہتا ہے کہ میں صرف نام کی مسلمان ہوں۔ وہ غلط نہیں کہتا۔ لاشعوری طور پر میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ مجھ میں ایسی کیا بات ہے جو میں فخر سے کہہ سکوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں؟ بہت ڈھونڈنے سے بھی مجھے اپنے میں ایسی کوئی بات نہ ملی۔ نماز میں نہیں پڑھتی، قرآن شریف وہی جو ایک بار بی بی نے پڑھا دیا تھا، اسے ہی کافی سمجھ لیا، اور روزہ کبھی رکھا بھی تو محض افطار پارٹی اٹینڈ کرنے کی غرض سے، یا ڈائٹنگ کے لیے۔ کبھی جو میں نے یہ سوچا ہو کہ کوئی کام خدا کی خوشنودی کے لیے کر لوں، نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ میں نے تو ہمیشہ ہر کام اپنے مفاد کی خاطر کیا ہے، اور جس کام میں مجھے اپنا مفاد نظر نہیں آیا میں نے اسے کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ تو کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار سمجھتی ہوں؟ نہیں، ایک کرب انگیز نہیں میرے ہونٹوں سے ادا ہو کے مجھے اندر تک لرز آ گئی۔ تو پھر کیا ہوں میں؟ کیا ہوں میں؟ میں نے کھڑکی سے سر ٹیک دیا۔ چپ چاپ کہیں آنسو میری پلکوں کا بند توڑ کر میرے رخساروں پر بہنے لگے۔ رات دھیرے دھیرے بیتی جا رہی تھی اور میں یوں ہی یک شیشے سے پیشانی ٹکائے اپنے دکھ پہ تنہا روتی رہی۔
دور کسی مسجد سے صبح کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز میری سماعتوں سے ٹکرا کر ان گھور اندھیروں میں مجھے روشنی کی کرن دکھا گئی، اور اس ننھی سی کرن کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہوئے میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نماز پڑھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اور اس وقت میں نے نیت تو باندھ لی تھی، اس کے بعد بہت سوچنے پر بھی مجھے یاد نہ آیا کہ ابتدا کہاں سے کروں۔ جب کافی دیر ہو گئی اور میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں وہیں سجدے میں گر کر رو پڑی۔ میرے خدا، اتنے برسوں سے میں غفلت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہوں کہ اپنی پہچان تک کھو بیٹھی ہوں۔ خداوند، اب جب کہ تو نے مجھے روشنی کی کرن دکھا ہی دی ہے تو اسے میرے لیے اتنا وسیع کر دے جو میرے اطراف پھیلے تمام اندھیروں پر حاوی ہو جائے۔ آمین۔ پھر میں نے جائے نماز لپیٹ کر رکھ دی اور خود بستر پر لیٹتے ہوئے کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس لیے جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ ڈیزی، تم ابھی تک سو رہی ہو؟ پنکی میرے چہرے سے کمبل ہٹاتی ہوئی بولی۔ تو میں نے ناگواری سے پوچھا، ابھی تک کیا مطلب؟ جناب، میں کالج سے واپس آ چکی ہوں۔ کیا؟ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے صبح کیوں نہیں اٹھایا؟ اٹھایا تھا، لیکن تم اتنی گہری نیند میں تھی، مجھے گالیاں دے کر دوبارہ سو گئیں۔ اچھا، میں ہنس پڑی۔ بس اب اپنے کارنامے پر ہنسو مت، جلدی اٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ارے تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ میں جلدی سے کمبل پھینک کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اور خلاف معمول ممی ڈیڈی بھی اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہیں۔ تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ میرے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے جلدی جلدی منہ دھویا اور ہاتھوں سے بال ٹھیک کرتی ہوئی ڈائننگ روم میں آ گئی۔ ہیلو ڈیزی، ہاؤ یو؟ مجھے دیکھتے ہی ممی کہنے لگی، اور پہلی بار میں ہونٹوں کا زاویہ بدل کر بولنے کے بجائے چپ چاپ سی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم آج کالج نہیں گئی تھی؟ نہیں، صبح میری آنکھ نہیں کھلی۔ انہیں جواب دے کر میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر تک ہم سب کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ آخر میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ ممی، میرا نام کس نے رکھا تھا؟ میں نے، ممی فخر سے بولی۔ اور پنکی کا؟ وہ بھی میں نے۔ لیکن ممی، ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہمارے نام؟ او کم آن ڈارلنگ، نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام سے بہت کچھ ہوتا ہے ممی، اور اس لیے میں نے اپنا نام بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ریلی ڈیزی، کیا نام رکھو گی تم اپنا؟ پنکی اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ عائشہ، اور آئندہ مجھے اسی نام سے پکارا جائے۔ میں کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اچانک تم نے نام بدلنے کا فیصلہ کیسے کر لیا بیٹا؟ ڈیڈی حیران ہو کر پوچھنے لگے۔ اس لیے کہ میرے نام کی وجہ سے لوگ مجھے کرسچن سمجھتے ہیں، اور یہ مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ میں ڈیڈی کو جواب دے کر پنکی کی طرف گھوم گئی۔ اور پنکی، اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، تم بھی اپنا نام بدل ڈالو۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ممی ڈیڈی میں سے کوئی کچھ کہتا، میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے آ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ہیلو ڈیزی، یہ میں ہوں رابی۔ کیسے ہو رابی؟ اس کی آواز سن کر مجھے اپنے آپ پر اختیار نہ رہا۔ ٹھیک ہوں، تم یہ بتاؤ کل کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کتنی بار تمہیں فون کیا؟ وہ کل کہیں نہیں، میں سو رہی تھی۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑا، شاید خواہ ہی۔ ابھی آ رہی ہو نا؟ نہیں، آج شاید نہ آ سکوں۔ کیوں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈیزی، کیا تم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ کیسا فیصلہ؟ میں الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ اب کے جواب نہ دینے کی باری اس کی تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ جب وہ کچھ نہیں بولا تو میں نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں بڑے دنوں کے بعد بی بی کے گھر آئی تھی، شاید 4 سال بعد یا 5 سال بعد۔ جبھی وہ مجھے نہیں پہچانی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بی بی، میں ڈیزی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ ارے تم ڈیری، کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ ڈیری نہیں بی بی، ڈیزی، ڈیزی۔ میں ہنستی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ تمہارا فرنگیوں جیسا نام میری زبان پر کبھی نہیں چڑھا، اس لیے تو میں نے اپنا نام بدل کر عائشہ رکھ لیا ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا۔ چلو، اب تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ اندر چل کر بیٹھو۔ اور میں یوں ہی بی بی کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اندر چلی آئی۔ اتنے عرصے بعد تجھے میری یاد کیسے آ گئی؟ کیا تیری شادی ہو گئی ہے؟ میرے بیٹھتے ہی بی بی نے ایک ساتھ 2 سوال کر ڈالے۔ بی بی، مجھے بہت پہلے آپ کے پاس آنا چاہیے تھا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نہیں آئی۔ میں بے اختیار اٹھ کر بی بی کے قدموں میں جا بیٹھی۔ ارے چندا، یہاں کہاں بیٹھ رہی ہو؟ اوپر بیٹھو۔ نہیں بی بی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنی پیشانی ان کے گھٹنوں پر ٹکا دی۔ چپ چاپ کئی آنسو میری آنکھوں میں جمع ہو کر چھلکنے کو بےتاب ہو گئے، جنہیں میں نے روکا نہیں۔ ارے بیٹی، تم رونے لگی، کیا ہوا ہے؟ بی بی ایک دم پریشان ہو گئی۔ بی بی، میں بھٹک رہی ہوں، مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، خدا کے لیے میری رہنمائی کیجیے۔ اگر مجھے صحیح راستہ نہ ملا تو میں گہری تاریکیوں میں کہیں کھو جاؤں گی، مجھے بچا لیجیے۔ بی بی، میں کھونا نہیں چاہتی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بی بی، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ ہاں؟ میرے بالوں میں حرکت کرتے بی بی کے ہاتھ رک گئے۔ ہاں بی بی، صبح میں نے کوشش کی تھی نماز پڑھنے کی، لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔
اچھا رو مت میری بچی، میں تمہیں سکھا دوں گی، اور ہاں قرآن شریف بھی یاد ہے یا وہ بھی؟ یاد تو ہے بیوی لیکن روانی سے نہیں پڑھ سکتی۔ روزانہ پڑھو گی تو روانی خود بخود آ جائے گی۔ چلو اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے دودھ کی سوئیاں بناتی ہوں، کھاؤ گی نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو بیوی نے میرے بال سمیٹ کر میری پیشانی چوم لی۔ میں پھر روزانہ شام کے وقت بیوی کے پاس آ جاتی۔ ان کے اندر علم کا ایک سمندر تھا جس سے وہ آہستہ آہستہ سیراب کرنے لگیں۔ انہوں نے مجھے چند کتابیں بھی پڑھنے کے دیں جو احادیث اور سیرت کے موضوع پر مبنی تھیں۔ میں جیسے جیسے ان کتابوں کو پڑھتی گئی مجھے لگا روشنی کی وہ ننھی سی کرن بڑھتے بڑھتے ہالے کی شکل اختیار کر گئی جس میں دور تک دیکھ سکتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ حالہ میری پوری کائنات کو منور کر گیا۔ میرے اندر کے اندھیرے آپ ہی آپ چھٹ گئے اور میں صرف نام کی مسلمان سے نکل کر فخریہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں البتہ رابی کے معاملے میں اب بھی مجبور تھی۔ دل کسی طور پر یہ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ میں اور وہ ندی کے دو ایسے کنارے ہیں جو ساتھ ساتھ تو چل سکتے ہیں لیکن مل نہیں سکتے۔ فون پر اس کی آواز سن کر میں اب بھی بے اختیار ہو جاتی اور ہزار کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو اس سے ملنے سے نہ روک پا رہی تھی۔ ایک بات جو میں محسوس کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں پہلے رابی کے پاس جاتی تھی تو مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھتا تھا اور اب مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ ٹھہر جاتی۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر یوں حسرت سے تکنے لگتا کہ میرا دل رونے لگتا۔ رابی، میں اب بھی تم سے پیار کرتی ہوں، میں نے بے اختیار کہا۔ انجام جانتی ہو؟ ہاں، پھر بھی میں کیا کروں رابی؟ ان راہوں پر میرے قدم اتنی دور تک آ گئے ہیں کہ واپسی کا خیال میرے لیے سہانے روح ہے۔ واپس تو جانے پڑے گا ڈیزی، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود بھی آزردہ ہو بیٹھا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر چلی آئی۔ میں رابی کے پاس سے اٹھ کر تو آ گئی تھی لیکن اب مجھے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو میری محبت تھا اور اس نے اپنی سحر انگیز محبتوں کا جال میرے گرد بن دیا تھا، اس سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت میں ریلنگ پر جھکی مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی پنکی نے آ کر مجھے چونکا دیا۔ عائشہ، کیا سوچ رہی ہو؟ میں خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر تم نے اپنا نام عائشہ رکھ ہی لیا ہے تو اسے ذہن میں بھی رکھو۔ تم تو مجھے یوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے تمہیں نہیں کسی اور کو مخاطب کیا ہو۔ میرے یوں دیکھنے پر اس نے مجھے لمبا چوڑا لیکچر دے دیا۔ یہ بات نہیں پنکی، میں دراصل کچھ اور سوچ رہی تھی۔ یقیناً رابی کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ ہاں، تو پھر اتنا سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے سوچتے ہوئے تو تمہارے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی، وہ شرارت سے بولی۔ جدائی کی گھڑیاں قریب ہوں تو مسکراہٹیں آپ ہی آپ کہیں کھو جاتی ہیں۔ میرا لہجہ آپ ہی دھیما ہو گیا۔ کیوں رابی، کہیں جا رہا ہے کیا؟ نہیں تو پھر؟ میں کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، تم جانتی ہو پنکی، رابی کرسچن ہے۔ کیا؟ وہ یکدم چیخ پڑی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ خود رابی نے، اور وہ مجھے بھی کرسچن سمجھا تھا۔ میرا بھی یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا پنکی، بتاؤ میں کیا کروں؟ رابی کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، اور میں رابی کو تمہیں بھولنا ہی ہوگا عاشی۔ پنکی، وہ میری محبت ہے لیکن ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ… میں جانتی ہوں پنکی، لیکن میرا دل کسی طور اسے چھوڑنے پر، اسے بھول جانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تو پھر رابی سے کہو، وہ نہیں مانتا۔ دیکھو آشی، اگر وہ نہیں مانتا تو پلیز تم فوراً اس سے قطع تعلق کر لو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ہاں، میں کوشش کر رہی ہوں، خدا کرے تم جلد اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ چلو اب تم اندر جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ جو مجھ سے چھوٹی تھی اس وقت یوں مجھ سے بات کر رہی تھی جیسے میں اس کے سامنے کوئی ننھی منی بچی ہوں۔ چائے کے ساتھ کچھ اور بھی کھاؤ گی؟ نہیں، میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم صرف چائے لے آؤ۔ مجھے ہنستے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی، پھر بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ اگلے روز جب میں اس مخصوص جگہ پر پہنچی جہاں رابی میرا انتظار کرتا تھا تو وہاں رابی نہیں تھا۔ میں سمجھی وہ مجھے ستانے کی غرض سے کہیں چھپ گیا ہے، اس لیے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی میں اپنے مخصوص پتھر پر آ بیٹھی۔ میری نظریں اب بھی اسے تلاش کر رہی تھیں اور وہ تھا کہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخر تھک کر میں نے بازوؤں میں چہرہ چھپا لیا۔ ایک دم ہی جانے کہاں سے اتنی ڈھیر ساری اداسیاں میرے من میں آ سمائیں کہ میری آنکھوں کے فرش گیلے ہونے لگے۔ میرے خدا، ایک دن رابی نظر نہ آئے تو میں اتنی بے عقل ہو جاتی ہوں۔ پھر یہ ہمیشہ کی جدائیاں میرا مقدر کیوں ہو گئی ہیں؟ میں نے اٹھتے ہوئے دکھ سے سوچا اور بوجھل قدموں سے واپس آ گئی۔ پھر اگلے کئی روز مجھے یوں ہی واپس آنا پڑا۔ پتہ نہیں وہ مجھے ستا رہا تھا یا اسے میری آزمائش مطلوب تھی کہ یوں بنا بتائے جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں کئی بار اس کے گھر فون کر چکی تھی لیکن وہ وہاں بھی نہیں ملا۔
حالانکہ فیصلے کا اختیار تو وہ مجھے دے چکا تھا۔ پھر اس کا یوں چھپ جانا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ زندگی کے سارے خوبصورت رنگ اسی کی بدولت تو تھے۔ اب جب وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو لگتا تھا جیسے یہ سرسبز و شاداب وادیاں اپنا سارا حسن کھو بیٹھی ہوں۔ اس کے بارے میں بے تحاشا سوچتے ہوئے بارہا میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ وہ جو میرے لیے شجر ممنوعہ کے مانند ہے، تو اس کی سحر انگیز شخصیت میں کھو کر یقیناً میں گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوں۔ لیکن ہر بار میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ بس آخری بار، ہاں آخری بار میں اس سے مل کر اسے اپنا فیصلہ سنانا چاہتی ہوں۔ اور شاید مجھے فیصلہ سنانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی کہ میں پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کی بجائے اس کے گھر جا پہنچی۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ پتہ نہیں یہ اس سے اتنے دنوں کی دوری کا اثر تھا یا جانے کیا تھا کہ پہلی بار میں اسے دیکھ کر بے اختیار نہیں ہوئی، بلکہ اس کے حیران چہرے پر نظریں جمائے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولی، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ افسردگی سے مسکرایا۔ میں اپنے اطراف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی مجھے بیٹھنا چاہیے یا یوں ہی کھڑے کھڑے اس سے بات کر لینی چاہیے۔ بیٹھو گی نہیں؟ اس نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں کیوں نہیں، میں صوفے کے کنارے ٹک گئی۔ چائے پیو گی؟ میرے خدا یہ کیسی رسمی گفتگو تھی جو ہم دونوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے یہ مت پوچھ لینا کہ ٹھنڈا چلے گا۔